افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کیا ہے، کون ہے، کتنی طاقت والی ہے، ان ساری باتوں کو سمجھایا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان دھیرے دھیرے مایوس ہوتا جا رہا ہے، تو کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں کہ کیا حالات جو بدل رہے ہیں وہ اس دنیا میں پہلی ہی مرتبہ آئے ہیں؟ کیا ایسے حالات اس سے پہلے کبھی نہیں آئے؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے دماغ سمجھانے کے لیے کہ کیا اللہ بدل گئے ہیں؟ کہ وہ اللہ نہیں ہے جو بدر میں تھے، وہ اللہ نہیں ہے جو احد میں تھے، وہ اللہ نہیں ہے جو خندق میں تھے۔ مومن مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مومن کے لیے مایوسی ہے ہی نہیں، مومن کے لیے تو امید ہے اللہ سے۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز نفع بخش رہتی ہے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایمان سب سے بڑی نفع بخش چیز ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت تک باقی رکھے گا، اور جب ایمان باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نفع بخش چیز ہے ایمان، اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو یقینی ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں اس ایمان کو اپنے اندر رکھ پاتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے اندر اسلام کو رکھتا ہوں یا نہیں؟ ایمانیات کے اوپر، اسلامیات کے اوپر میرا عمل ہے کہ نہیں؟ بات یہاں پر آ کر اٹھتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت کا اظہار کر کے دکھایا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فیل بھی تو پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت کا اظہار کر کے نہیں بتایا ہے کہ ہمیں مدد کے لیے انسانوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم چاہتے ہیں تو پرندوں کے ذریعے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر پاتے ہیں، ہمیں پرندوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم اپنے ارادوں سے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا مومن اپنے آپ کو، اپنے خدا کو سمجھ پاتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ مایوسیاں ہمیں کہیں اور لے جا رہی ہیں، ہمیں کفر کے راستوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ مصلحت 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 کے نام پر ہم کفر کے راستوں پر چل دیے ہیں کہ لوک شاہی میں ایسا تو کرنا پڑے، اس میں ایسا تو کرنا پڑے، اس میں ایسا تو کرنا پڑے، یہ کرنا پڑے میں ہمارے ایم پی ایم ایل اے بڑے بڑے جو ہمارے نیتا وغیرہ بنتے ہیں وہ مورتیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، تو ہم کفر تک پہنچ رہے ہیں۔ کیا ایمان کو چھوڑ دینا ہمارے لیے نفع بخش ہے؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، وہاں پر تو ان کے گھر والے ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایمان پر جمایا۔ ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر کی خرابیاں کیا ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا۔
کہ ہم نے ایمان کو بچانے کے راستے ہم دھیرے دھیرے اپنی زندگیوں سے بند کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں، مکتب کو پڑھا کر آگے کے راستے ہم نے خود اپنے اوپر بند کر دیے. ہماری اولاد کو دینی تعلیم دینے کے راستے ہم نے خود اپنے اوپر بند کر دی. ہماری عورتوں میں بے دینی ہم نے بذات خود عام کر دی. عورتوں کے اندر سے دین کا نکل جانا یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، اور ہماری سب سے بڑی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے دین نکل گیا. کیوں؟ عورتوں کو دینداری کا راستہ ہم نے خود بند کر دیا ہے. دین دینے کا راستہ بند کر دیا اور ان کے سامنے بے دینی کے سارے راستے کھل گئے. ٹی وی، سیریلز، موویز، نیٹ فلکس وغیرہ کے ذریعے ان کو بے دینی کی، بے پردگی کی، بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اور وہ اس تعلیم کو قبول کر رہی ہے اور وہ جیسا دیکھا ہے ویسا ہی اپنے اوپر اور اپنے گھر کا ماحول بنانے کی محنت کر رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں دینداری کے لیے کم سے کم ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بھی باقی نہیں رکھا. کہ ہماری تبلیغی جماعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں کی تعلیم، تو ہم نے 5 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں تعلیم کا راستہ باقی رکھا؟ نہیں باقی رکھا. کیوں چھوڑ دیا؟ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بڑی عورتوں کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ مدرسہ چالو کیا گیا ہے، مگر 4-5 عورتوں سے عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیا ساری عورتوں کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ ہم نے تو ہمارے گھر کی عورتوں کو بھیج کر دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر جا کر اور یہ کہا کہ ہم تو قرآن پڑھنا ہے، حالانکہ روزانہ پڑھتی. ہم کو تو ایسا قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے جیسا پڑھایا جاتا ہے. احساس پیدا ہوا ہم کی زندگی میں. تو 4-5 ہی عورتوں کو ضرورت ہے ہمارے گاؤں میں، دوسری کسی عورت کو ضرورت نہیں ہے. 3-4 جگہوں کے اوپر اس طریقے پر کے ہلکے چلتے ہیں تو 3-4 جگہوں پر مل کر قریب 20 عورتیں نکلتی. گھر کے کام اتنے کون سے ضروری ہو گئے کہ وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کو بھی فارغ نہیں کر پا رہی ہے. ہم اپنی عورتوں کو بھیج نہیں پا رہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بچوں کو اگر سنبھالنا ہے تو ہم سنبھال لیں 1-2 گھنٹے کے لیے اور ان کو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں؟ یا پھر یہ کریں کہ اگر ہم کیپیبل ہیں تو ہم اپنی عورتوں کو پڑھانا اپنے گھروں میں شروع کر دیں؟ تو دینداری کا راستہ تو ہم نے بند کر دیا، اور ہماری عورتیں اب یہ ماحول رواج اس کو دیکھ دیکھ کر کہتے کہ آؤ تک عروج پڑے. پھر مرد کو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گڑوا نت مونٹو. کیوں؟ کہ بے دینی کو عام ہم نے کیا ہے اور دینداری کا راستہ بند ہم نے کیا ہے. اس کے نتیجے کے اندر وہ بے دینی والی باتیں اگر گھر سے ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہے کہ عورتیں ایسی تھی جو حافظہ ہے، عالمہ ہیں، بڑی بڑی جید عالمہ ہے، احادیث کی حافظہ ہے، قرآن کریم خالی نہیں حدیث کی حافظہ ہے. کئی عورتیں آج بھی عرب کے اندر یہ رواج موجود ہے. ہمارے یہاں پر اس لیے عورتوں کے حفظ کلاس کو بند کرنا پڑا کہ ہماری عورتیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم بھول جاتی ہے. تو ہم نے ان کو قرآن پڑھنا سکھانے کے بجائے ہم نے حفظ کلاس بھی بند کر دی. حالانکہ ہمارے گاؤں میں تھے پہلے عورتوں کے لیے حفظ کلاس. کیوں بند ہوئے؟ دینداری کے راستے کیوں بند ہو رہے؟ ہم کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ کہ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی.
اور دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے نوجوان عورتیں اور ہمارے نوجوان بھی چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ گاؤں میں، پنچایت میں، داخلے میں مسلمان نام ہوتا ہے، مگر عقیدتاً وہ کفر والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نام کا مسلمان مانگتا ہے؟ نہیں، نام تو کچھ بھی رکھ لیا جائے، عمل کے اوپر دار و مدار تو ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ خرابیاں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کے جو سپہ سالار تھے ان کے نام ایک خط لکھا تھا، وہ خط کتابوں میں موجود ہے۔ اس خط کے اندر انہوں نے بڑی بہترین باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے گناہوں کے اوپر قابو نہیں پایا، ہم نے گناہوں کے اندر اوپر قابو نہیں پایا، تو ہمارے اوپر ہم سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے قائد کو جو خط لکھا تھا اس کی جھلکیاں ہمارے پاس ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ فَإِنَّ الذُّنُوبَ أَخْوَفُ عِنْدِي، کہ گناہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، مِن مَكِيدَةِ عَدُوِّهِ، دشمن کے مکر و فریب سے بھی زیادہ۔ حالانکہ کس کو بھیجا ہے خط؟ لشکر کے وڑے کو۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ میں جا رہے ہیں، وہاں پر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ بات لکھی تھی کہ تم گناہوں سے بچنا۔ فَإِنَّ الذُّنُوبَ أَخْوَفَ عِنْدِي مِن مَكِيدَةِ عَدُوِّهِمْ، کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کے بجائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ وَإِنَّمَا نُعَادِي عَدُوَّنَا وَنُنْصَرَ عَلَيْهِمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ، کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد ہوتی ہے، ہم دشمنوں کے اوپر فتح پاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بِمَعْصِيَتِهِمْ، کہ وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کفر کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ شرک کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات لکھی ہے وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا قُوَّةً بِهِ، اگر ہمارے اندر سے گناہ کا مادہ نہیں گیا تو ہم ان کے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ لَيْسَ عَدَدُنَا كَعَدَدِهِمْ، کہ ہماری تعداد، ہماری گنتی ان کی تعداد کے برابر نہیں ہے۔ وَلَا عُدَّتَنَا كَعُدَّتِهِمْ، اور ہماری تیاریاں ان کی تیاریوں کی طرح نہیں ہے۔ فَلَوْ اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، اگر ہم اور وہ گناہوں میں برابر ہو گئے فَلَهُمْ قُوَّةٌ عَلَيْنَا، تو ان کو ہمارے اوپر قوت حاصل ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بات لکھی ہے وَلَا تَقُولُوا إِنَّ عَدُوَّنَا شَرٌّ مِنَّا فَلَن يُسَلَّطُ عَلَيْنَا، کہ تم ہرگز یہ مت کہو کہ ہمارے دشمن تو ہم سے زیادہ برے ہیں، اس لیے ہرگز وہ ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے، ایسا ہرگز مت سوچو۔ فَرُبَّ قَوْمٍ قَدْ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ شَرٌّ مِّنْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ بہت ساری قوموں کے اوپر ان سے بھی برے لوگ ان کے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہو گئے۔ بڑی بات لکھی انہوں نے کہ ان سے بھی برے لوگ ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہو گئے۔ تو ان باتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اندر بے حیائیاں، بے پردگیاں، گناہ کے مادے، جذبات، خواہشات نفسانی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بڑھے۔ میں خود اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے خدا کو اپنے سے دور کر دیا۔ اسی طریقے پر ایک اور خرابی ہمارے اندر، راتوں کو دیر تک جاگنا، راتوں کو دیر تک جاگنا بغیر وجہ کے، صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر۔ مزہ آتا ہے، کھیل کھیل لیتے، گیم کھیل لیتے موبائل کے اوپر، بتیاتے ہیں،
تو ہم راتوں کو جاگ کر پیسوں کا بھی ضیاع کرتے ہیں، صحت کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، اپنی صحت کا بھی ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سوچنے والی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ راتوں کو جاگنا اور راتوں کو پارٹیوں کا ماحول ہم نے بنا دیا، اس لیے ہمارے گاؤں کے اندر پارٹیوں کی دکانیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ان کے دندوں کو اور ترقی سے نوازے، ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیا جو راتیں سونے کے لیے بنائے، اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز کا قضا ہو جانا یہ عام ہو گیا، اور فجر کے بعد سونا جو برکت والا وقت ہے وہ عام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر بھی اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو پیسوں کا بھی ضائع کرنا ہے، صحت کا بھی ضائع کرنا ہے، اور راتوں کی وجہ سے خرابیاں اور زیادہ پھیل رہی ہیں۔ ایسا موقع بھی اس سے پہلے آیا ہے۔ اتہاس اگر پڑھیں گے، چونکہ ہمارے اندر اتہاس پڑھنے کا یہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے۔ زیاد ابن ابی کر کے اموی بڑے سیاسی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سن ہجری 53 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سن ہجری 53 میں، کب کی بات کر رہا ہوں سنیے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں شام کے علاقے کے اندر ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ ان راتوں کے جاگنے کی وجہ سے کچھ فاسق اور فاجر لوگوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ کیا سر اٹھا رکھا تھا؟ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو یہ بات لکھی ہوئی چاہیے تو آپ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی کتاب میں اس کو پا سکتے ہیں، کہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے کے اندر راتوں کو جاگنے کی وجہ سے کچھ فاسق اور فاجر لوگوں نے دھندا بنا لیا تھا۔ کیا؟ کہ کسی بھی گھر سے شریف عورت کو اٹھا لیا جاتا تھا اور اس کو لے کر جنگل میں چلے جاتے تھے، اور جنگل میں چلے جانے کے بعد اس عورت کو یہ کہتے تھے کہ نادی ثلاثۃ اصوات، 3 مرتبہ آواز لگاؤ، یہ 3 مرتبہ آواز لگاؤ۔ اگر آپ نے آواز لگائی اور آپ کی آواز پر کوئی مدد کے لیے آیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو پھر اس کے بعد فلا لوم علینا فیما نصنع، پھر ہم تیرے ساتھ جو کام کریں اس کے اوپر ہمیں ملامت مت کرنا۔ کب کی بات ہے، دیکھ لیجیے گا، شام کے علاقوں کے اندر ایسے حالات ہو گئے تھے، اور اس طریقے پر شریف زادی عورتوں کے ساتھ ایسی عصمت دری راتوں کے جاگنے کی وجہ سے یہاں تک ماحول پہنچا تھا۔ پھر اس کے بعد زیاد ابن ابی کو گورنر بنایا گیا، اور زیاد ابن ابی نے ایک حکم جاری کیا کہ عشاء اخیرہ یعنی کہ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نکلے اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اور ان ساروں کو اب قید کر دو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ چالو کیا، پہلے دن 700 لوگ پکڑے گئے، دوسرے دن 50 لوگ پکڑے گئے، تیسرے دن صرف 1 آدمی پکڑا گیا، اور 3 دن کے اندر جو ہے سارا بند کر دیا انہوں نے۔ ضرورت پڑی سختی کرنے کی، تو راتوں کو جاگنے کی وجہ سے عالم یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے، خرابیاں یہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ پہلے واٹس ایپ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، اب تو واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور زیادہ آسانیاں بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسے حالات ہمارے اندر نہ آئے، اس کی ہمیں فکریں کرنا ہے، اور ان فکروں کو ہمیں اور تمہیں اوڑھنا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر سے دینی ماحول کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عورتوں سے بے دینی کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں کلاسیں قائم تو کی جاتی ہے، مگر پڑھنے کے لیے آنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کس لیے ٹائم نہیں ہے؟ سیٹنگ نہیں ہو پا رہا۔ کیوں سیٹنگ نہیں ہو پا رہا؟ تو ان باتوں کو سمجھنے اور اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔